أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آخری آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ابھی تک اس آیا کے حوالے سے کوئی بات میں نے نہیں کی، انشاءاللہ اس کے ذیل پر بھی بات کرنی ہے، لیکن کچھ باتیں کہ جو ضروری بھی ہیں، مربوط بھی ہیں، انہیں انشاءاللہ خدمت عالیہ میں پیش کرتا جا رہا ہوں. اور آج جس بات کو بہت غور سے سمجھنا ہے اور بہت احتیاط سے اس کو سننا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے غیبت کبریٰ میں ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری، اہم ترین ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو اب ظہور ہو ظہور نہ ہو کیا فرق پڑتا. تو اہم ترین ذمہ داری جس طرح یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں انسان اور مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ایمان کی حفاظت اس انداز میں کرنی ہے کہ ایمان کا یہ سلسلہ ظہور کے بعد بھی جاری رہے. یہ بہت نازک منزل ہے کہ ظہور سے پہلے بھی ایمان محکم رہے اور ظہور ہو جائے اس کے بعد بھی ایمان محکم رہے، ایمان میں کوئی کمی نہ آئے. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت ساری روایات سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے، آپ برا نہ مانیے گا، کہ وہ جو امام کی مخالفت ہوگی اس مخالفت میں بہت سارے مخالفین ایسے ہوں گے کہ جو غیبت کبریٰ میں امام کے ظہور کی دعا کرتے تھے، امام کا انتظار کرتے، امام کے چاہنے والے، لیکن جس وقت ظہور ہوگا تو یہی سرپیچی کریں گے امام کے حکم سے، بلکہ امام کے خلاف تک آ جائیں گے. جیسا کہ الظاہر غیبت نعمانی کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس وقت زمانے کا امام کوفے کی جانب جا رہا ہوگا تو امام کی راہ میں تقریباً 16,000 افراد آ جائیں گے، اور ان کا حلیہ یہ ہوگا کہ یہ قاریان قرآن ہوں گے، یہ دیندار ہوں گے،
ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے اور رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہو چکے ہوں گے۔ لیکن یہ امام کے سامنے جو آئیں گے 16,000 افراد مسلح، اس لیے نہیں کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں، بلکہ وہ امام کا راستہ روک کر کہیں گے، 5ویں امام کی روایت، بلکہ وہ امام کا راستہ روک کر کہیں گے کہ اے فاطمہ کے فرزند، آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں پر واپس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کو ماننے والا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کی دعا کرنے والا، کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، جس راستے سے آئیں اسی راستے سے واپس چلے جائیں۔ اور پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میرا فرزند، دوشنبے کے دن، یعنی اس روایت کے اعتبار سے پیر کے دن یہ واقعہ ہوگا، دوشنبے کی صبح کو ان سے جنگ اور قتال کرے گا، اور جب دوشنبے کی شام آئے گی تو یہ سب کے سب واصل جہنم ہوں گے، کہ جو بظاہر دیندار تھے لیکن سر سے پیر تک منافقت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ روایت اور اس طرح کی بہت ساری روایات کہ جن سے لب لباب جو ہمارے سامنے آتا، اس مخالفت کی مختلف وجوہات بیان کی گئی، لیکن ابھی مجھے اس سے سروکار نہیں۔ جو اہم وجہ روایات میں جو میں نے پڑھی اور جو علماء نے بیان کی، وہ یہ کہ ایک بڑا گروہ اس لیے مخالفت امام پر تل آئے گا کہ جیسا وہ اسلام چاہتے تھے، جیسا طریقہ وہ چاہتے تھے، ویسا طریقہ امام اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ جیسا ان کا دل چاہتا، امام کسی اور انداز میں آگے بڑھ رہے۔ ہم چاہتے تھے کہ بھئی اس انداز میں بڑھنا چاہیے، اس انداز میں اسلام پھیلنا چاہیے، لیکن یہ کیا ہو رہا؟ تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ جو ہماری آرزو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور امام اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں، تو لہذا امام کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہماری سوچ وہی ہے کہ جو امام کی سوچ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری سوچ کچھ اور ہو اور امام کی سوچ کچھ اور ہو، یعنی ہمارا ہدف وہی ہے کہ جہاں ہماری سوچ کو امام موڑ دے۔ ہم پہلے سے کچھ بھی سوچ رہے ہیں، لیکن جس وقت امام نے فرما دیا تمہیں اس طرح سے کام کرنا ہے تو بس سرنڈر ہے، ہم ٹوٹل سبمیشن ہے۔ اب جو امام کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امام کچھ اور کہیں، جس امام کو ہم مانتے ہوں انہی کی بات کو نہ ہم مانیں۔ تو دیکھیے یہ بات بڑی سنجیدہ بات، لیکن اس بات کی تاریخی وضاحت سے پہلے تھوڑی سی ایک خشک سی وضاحت مجھے کرنا، اور اسی میں ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں، اور وہ کیا؟ دیکھیے جتنے بھی دین اور مذہب اس دنیا میں آئے، صورتحال یہ ہوئی کہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے دین اور مذہب ایسے ہیں کہ بظاہر اس دین اور مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ فکر جو اس دین اور مذہب کی تھی اب ان لوگوں کی فکر نہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے دین اور مذاہب کے ماننے والے بظاہر موجود ہیں، لیکن اس دین اور مذہب کی جو سوچ تھی اب اس سوچ کا کچھ پتہ نہیں۔ دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا عیسائیت، یہاں کے عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ذرا یورپ چلے جائیں، یورپ کے عیسائی سے اگر بات کریں، کرسچن سے بات کریں، ظاہری اعتبار سے، دینی اور مذہبی اعتبار سے بظاہر وہ شخص کرسچن ہے، چرچ میں جا رہا ہے اور گلے میں مثلا سلیب پہن رہا ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں گے تو اس کا عقیدہ بالکل ایتھسٹ والا عقیدہ۔ ایتھسٹ کون؟ کہ جو خدا کو نہیں مانتے، جو انبیاء کو نہیں مانتے، جو وحی کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے۔ اس وقت یورپ کا یعنی کرسچن ورلڈ کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ بہت جلدی سے پھیل رہا، بہت تیزی سے پھیل رہا۔ عیسائی ہے لیکن بس لوگ کہتے ہیں تو عیسیٰ کو مان لیا، وحی کا انکار کیا جا رہا، اور وہ ساری چیزیں کہ جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ بھی اہم چیز ہے، وحی کا انکار،
بہت امپورٹنٹ چیز ہے بھائی. اور دوسری مثال میں دوں گا کہ بظاہر دین اور مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جو دین کی فکر تھی وہ فکر ختم ہو گئی، کوئی اور فکر آ گئی. اور وہ کون؟ تقریباً 50-60 سال پہلے پاکستان بہت سارے دانشور اور شاعر ایسے تھے، ان کے جو سوشلزم اور کمیونزم جو تھا وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جڑیں گاڑ رہا. تو بہت سارے دانشور، بہت سارے شاعر کے جن کی ابھی بھی بہت زیادہ تمجید کی جاتی، بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر ان کے نام مسلمانوں والے نام، لیکن ان کی جو فکر تھی وہ اسلام کی نہیں تھی. ٹوٹل سوشلسٹ، ٹوٹل کمیونسٹ. تو ایک صورتحال یہ کہ مذہب کو ماننے والے بظاہر موجود ہیں، لیکن مذہب کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ ختم ہو چکی. دوسری صورتحال کیا ہے کہ مذہب کو جو ماننے والے لوگ تھے وہ تو ختم ہو گئے. اب کوئی نہیں رہا کہ جو اس مذہب کو ماننے والا ہو، یعنی اب وہ فرقہ، وہ مذہب موجود نہیں ہے، لیکن اس کی فکر اور سوچنے کا انداز ابھی تک ہے. اور تیسری کیٹیگری کیا؟ کہ جو مذہب تھا اس کے ماننے والے، جو فرقہ تھا، جو دین تھا، اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور جو سوچ تھی اس مذہب اور دین کی، میں دین حقہ کی بات کر رہا ہوں، میں مذہب حقہ کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی سوچ بھی وہی ہے جو مذہب حقہ کی سوچ تھی، جو دین حق کی سوچ تھی. تو پہلی کیٹیگری، دوسری کیٹیگری اور تیسری کیٹیگری. تو ان کیٹیگریز میں حق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو راہ نجات پر وہی لوگ رہیں گے جو تیسری کیٹیگری میں. اور دوسری کیٹیگری جو میں نے کہا نا بات ذرا سی خشک ہے، جو دوسری کیٹیگری وہ بہت خطرناک کیٹیگری ہے. وہ کون سی کیٹیگری تھی یہ بتائیے؟ انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں بولتے ہوئے شرما رہے. دوسری کیٹیگری یہی تھی نا کہ اس مذہب کا، اس فرقے کا وجود ختم ہو گیا، لیکن اس کی فکر ابھی تک موجود ہے. جب فکر موجود ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ وہ انداز فکر ہماری جانب نہ آ جائے. اس لیے کہ اگر وہ انداز فکر آ گیا تو اس فکر نے جہاں جہاں نقصان پہنچایا ہمیں بھی ویسا ہی نقصان پہنچائے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بات کس کی ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کی العیاذ باللہ، ظہور کے بعد غیبت، ظہور کے بعد مخالفت. مثال تاریخ میں کیا؟ اچھا نہیں، مثال بیان کرنے سے پہلے میں نے یہ تو بتا دوں کہ جو ہمارا مذہب ہے اس کی سوچ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے اور اس کی فکر کیا. پہلے اپنی بات تو سمجھ لیں. تو جو مذہب حقہ، اس کی فکر یہ کہ یہ صرف حق پرست نہیں، حق شناس بھی ہے. یہ صرف حق پرستی نہیں کرتا، یہ حق کی معرفت اور حق شناسی بھی قابل امتیاز سمجھتا. مثال میں دے دوں تاریخ سے ایک واقعہ. ہمارے مذہب میں شہرت کوئی چیز نہیں کہ بھئی ایک آدمی مشہور ہو گیا تو کہہ دیا جائے کہ حق اس کے ساتھ. نو. جمل کی جنگ میں کہ مولا کے مقابلے میں بڑی بڑی شخصیات آ گئی. تاریخی ڈیٹیل میں اس انداز میں میں نہیں جا رہا. اچھا، میں اس ڈیٹیل کو چاہتا ہوں کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ بیان کروں. آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو پھر ایک ساتھ میں بیان کروں. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو
ہمارے مذہب کی جو سوچ ہے، جو انداز فکر ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حق شناس ہے. یہ کسی کی شہرت کو دیکھ کر نہیں کہتا کہ وہ حق ہے. مثال سمجھانے کے لیے، جنگ جمل، مولا کائنات کے مقابلے پر بڑی بڑی شخصیات، مولا ہی کے لشکر میں موجود ایک سپاہی نے جب مد مقابل ان شخصیات کو دیکھا تو گھبرا کے کہا ایمکن ان یجتمع فلان و فلان و فلان و فلان علی الباطل، کہ یا علی کیا یہ ممکن ہے، از اٹ پاسبل کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ باطل پر جمع ہو جائیں، ساری غلط ہوں. اس موقع پر مولا کا بڑا تاریخی جملہ ہے، وہ جملہ کہ جو فکر مذہب حقہ کو بیان کر رہا. امام نے فرمایا انکا امرؤ ملبوس علیک. ملبوس کہتے ہیں لباس سے نہیں ہے، ملبوس یعنی مشتبہ ہو گیا. بے شک تو وہ مرد ہے کہ تیرے لیے امر مشتبہ ہو گیا. ان دین اللہ، اب دیکھیے ایک پالیسی میکنگ جملے، ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، جو اللہ کا دین ہے وہ لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، بل بآیت الحق، بلکہ حق کی علامتوں سے پہچانا جاتا. فاعرف الحق تعرف اہلہ، تو حق کو پہچان لے، اہل حق خود سمجھ میں آ جائے گا. یا میں الفاظ بدل دوں، تم باطل کو سمجھ لو، اہل باطل خود سمجھ میں آ جائیں گے. تو شیعہ کا اور جہان تشیع کا کرائیٹیریا شہرت نہیں ہے. کرائیٹیریا یہ ہے کہ پہلے پہچانو کہ حق کدھر ہے. جب حق جہاں ہوگا، بھائی اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، عام لوگوں کے لیے پرابلم ہوگی، لیکن جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں رسول خدا کی اس حدیث کو کہ حق کو وہاں وہاں موڑ دیں، جہاں جہاں علی مڑے، جہاں جہاں علی پھرے. یہ عجیب منزل ہے، اس میں بھی بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے کہ یہ کیسی منزل ہے حق کی کہ جہاں جہاں علی مڑے حق وہاں وہاں مڑے، یعنی حق بھی اپنا راستہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اب یہ ایک مثال کہ مزاج جہان تشیع، مزاج مذہب حق کا یہ کہ علم پرست ہے، حق پرست ہے، لیکن علم شناس بھی ہے، حق شناس بھی ہے. اہم چیز یہ ہے کہ حق کو پہچانو، شہرت کی جانب نہ جاؤ، پبلسٹی کی جانب نہ جاؤ، دیکھو حق کس طرف. اور پھر اب اسی ضمن میں اس والے سوال کا جواب کہ مولانا اس نے کہا نا ایمکن ان یجتمع فلاں 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 علی الباطل، آپ کہیں گے ایمکن کیف نجتمع علی الباطل یا علی المخالفت بالامام، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے امام کی مخالفت پر آ جائیں. آپ تو صرف دعا کرتے ہیں نا امام کے لیے، آپ تو مثلا دعائے ندبہ پڑھتے ہیں جو صبح اٹھ کے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا، یا مثلا بہت ہمت کی 1000 پہ سمجھ لیجئے کہ 200 روپے تو خمس نکال لیا جاتا ہے، لیکن بات جب آتی ہے بڑا کروڑوں کا پلاٹ ہو اور اس پر خمس دینا پڑے تو وہ بھی نکال دیتے ہیں بہرحال بعض لوگ. لیکن امام کے ساتھ گھر والوں کو چھوڑ کر کچھ نہیں پتا کہ زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے، تلوار لے کر قتال کے لیے نکلنا، تلوار لے کر جہاد کے لیے نکلنا، اس کا مطلب ہے کہ کتنا شیدائی ہے امام کا، کتنا چاہنے والا ہے علی کا. لیکن ہمارے سامنے تاریخ نے ایک منظر دکھایا کہ جس وقت مالک اشتر کی سرکردگی میں علی کا لشکر بالکل فتح کے قریب تھا، اب یہ صفین کی بات ہو رہی، بالکل فتح کے قریب تھا، تو ایک مرتبہ عمرو بن عاص نے امیر شام کے کہنے پر پھر وہ چال چلی کہ نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا. ہوا کیا، ادھر مالک اشتر مولا کی جانب سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں
رکو مت، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ دھوکہ. فتنہ چند قدم کے فاصلے پر ہے، بس کچھ دیر کی بات ہے، فتنہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گا، اور واقعاً قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتا. اس لیے کہ جتنے فتنے پھر وہیں سے پھوٹے. فتنہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گا، جنگ بالکل جیتی جانے والی. لیکن وہ جو اتنا فاصلہ طے کر کے آئے تھے، وہ جو ابھی تک علی کے ہمراہی میں، ہم رکابی میں تلوار چلا رہے تھے، خون بہا رہے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم قرآن کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. ارے مولا کا پیغام پہنچا، وہ قرآن جامد ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں آگے بڑھو، حملہ کرو. بس پہلی غلطی ہو گئی کہ مولا کے مقابلے میں، حکم مولا کے مقابلے میں یہ دیکھا کہ میرا دل کیا کہہ رہا. توجہ رکھیے گا. لہذا کیا ہوا؟ پھر وہی افراد کے جو مولا کے ساتھ جنگ لڑنے والے تھے، دشمنوں کے خلاف خون بہانے والے تھے، سوچنے کی بات، اب وہی مولا کے خلاف نہ صرف تلوار اٹھا رہے ہیں، نہ صرف تلوار اٹھا رہے ہیں، بلکہ مولا کو آ کے کہتے ہیں، یہ خوارج، ان میں سے بعض لوگ آئے تھے مولا کے پاس اور کہا کہ یا علی توبہ کیجئے. مولا نے فرمایا توبہ تو اچھی چیز ہے، میں تو شب و روز توبہ کرتا رہتا ہوں. کہا کہ نہیں، پہلے اپنے کفر کا اقرار کریں. اللہ اکبر. یہ وہ ہے کہ جو مولا کے ساتھ جنگ کے لیے چلے تھے. نہیں، پہلے اپنے کفر کا اقرار کریں اور پھر اس کے بعد توبہ کریں. مولا کیا جواب دیتے؟ خاموش رہے. تو ہوا کیا؟ پہلی مسٹیک، پہلی غلطی، بہت اہم چیزیں ہیں. ہم نے دیکھنا ہے ان سٹیپس کو کہ کہیں ہم سے تو یہ غلطیاں نہیں ہو رہی. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، فقط آپ کو لبھانے کے لیے کچھ واقعات نہیں پڑھ رہا. ہمیں دیکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس وقت ہمیں اطاعت کرنی ہے، مولا کی اطاعت کرنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مولا کے مقابلے میں کہہ رہے ٹھیک ہے کہا ہوگا لیکن میرا دل نہیں مانتا. تو یہ غلطی ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلی مسٹیک. اور دوسرا ان کا انداز کیا تھا خوارج کا، کہ چلو بھائی اگر کچھ بات کہہ رہے ہو تو کوئی دلیل تو ہو، کوئی مناسب منطقی بات تو ہو. دلیل کچھ نہیں. دلیل کیا ہے؟ صرف زبردستی، صرف زور. کہو ماننا ہوگا، اور اگر نہیں مانا تو پھر کوئی بفر زون نہیں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے. واجب القتل، کافر ہو تو فوراً فتویٰ. ایک اور انداز ان کا کیا ہے؟ عمل کرنے والے بہت زیادہ، یعنی واقعاً خوارج جتنی عبادت کرتے تھے، جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے. کیا آپ نے وہ عبادتیں دیکھی ہوں گی کہ بس کو رکوائے اور ایک مرتبہ پھیلاؤں ہوئے گئے اور نماز پڑھ لی؟ نہیں، ان سے کہیں گنا زیادہ آگے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے. عبادت بہت زیادہ ہے لیکن علم حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. یہ کچھ باتیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ خوارج نام کا ایک فرقہ وجود میں آتا ہے. البتہ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ خوارج جو تھے انہوں نے بھی علی کے خلاف تلوار اٹھائی اور شام کے لشکر نے بھی علی کے خلاف تلوار اٹھائی. لیکن خوارج کی نیت جو تھی وہ بری نہیں تھی. سنیے گا، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، خوارج کی نیت بری نہیں تھی. یعنی کیا مطلب نیت بری نہیں تھی؟ خوارج نکلے ہی تھے حق کی تلاش میں، سمجھ رہے تھے کہ راہ حق یہ ہے، لیکن جسے راہ حق سمجھ رہے تھے اتنی غلطی کر دی کہ پہلے اوکے نہیں کروایا کہ کیا مولا بھی اسے راہ حق کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے. نکلے راہ حق کی تلاش میں تھے، لہذا علی کا یہ جملہ ہمیں ملتا وَلَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي، میرے بعد دیکھو خوارج کو قتل نہ کرنا. خود یہ بھی ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کی تشریح چاہیے، لیکن میں نے کہا نا بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ اگر ان کی تفصیل میں چلا گیا تو میرا موضوع کہیں کھو جائے. مولا نے فرمایا تھا جنگ جمل کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي، میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَاخْتَاهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ، اس لیے کہ وہ آدمی
جو حق کی تلاش میں نکلا اور خطا کر بیٹھا اس کی مانند نہیں ہے کہ جو باطل کی تلاش میں نکلا تھا اور باطل کو حاصل کر لیا. یعنی شام والوں کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کو پتا تھا کہ حق کدھر ہے, ان کو پتا تھا کہ باطل کدھر ہے, لیکن پیسے کے لالچ میں, دنیا کی لالچ میں, انہیں دنیا اور پیسے کی کوئی لالچ نہیں تھی. ان کی مسٹیک پھر میں کہہ رہا ہوں یہی تھی کہ جو منبع علم تھا اس سے منحرف ہو گئے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. آج کل جو انحرافات ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ دیکھی جائے تو یہی کہ چونکہ ہمارا دل کہہ رہا ہے, ہمیں پسند آ رہا ہے, ہمیں اچھا لگ رہا ہے, لہٰذا ہم یہ کریں. یہ 4-5 میں نے جو اسٹیپ آپ کو بتائے, ان کو اگر آپ نے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیا تو ذرا اطراف پر نگاہ ڈالیں. ایسے افراد آپ کو بہت ملیں کہ ان کو آپ کہیں کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز ہے, فلاں چیز نہیں ہے, یہ چیز ہے, یا کوئی بھی حکم شریعت بیان کریں تو وہ کیا کہیں گے؟ جواب میں یہی کہیں آپ کہتے رہیں لیکن ہمارا دل نہیں مانتا, اور اپنی کوئی ایک ایسی دلیل کو جو کوئی دلیل بھی نہیں اسے لائیں گے اور زبردستی اس کو ٹھوسنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی ان کی دلیل کو نہ مانے تو جیسے خوارج کا مزاج کہ جب کوئی ہماری بات نہیں مانے گا تو یہ کافر, اور ادھر صورتحال یہ جو کوئی ہماری بات نہیں مانے گا وہ مقصر. بہت معذرت کے ساتھ یہ بہت چپتی ہوئی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں, بڑی ہمت کے ساتھ کر رہا ہوں, آپ کی محبت کے ساتھ سماعتوں کی وجہ سے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایسی دلیلیں آپ کو مگر نہیں ملیں گی کہ مثلا بھائی اس لیے کہیں گے کہ جزء کلمہ ہے, آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے, پتہ ہے جدائی نہیں ہے, لیکن جزء کلمہ ہے, جدائی نہیں ہے. کیا صرف آپ جانتے ہیں یا اس سے پہلے زرارہ نہیں جانتا تھا, محمد ابن سنان نہیں جانتے تھے, ابو بصیر نہیں جانتے تھے, امام یازدوم نہیں جانتے تھے, امام نحوم, امام اشتم, اور پوری ایک فہرست اٹھا لیجیے, کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود خیر ابھی مجھے اس بحث میں نہیں جانا. آپ کہیں گے مولانا بار بار آپ کہتے ہیں اس بحث میں نہیں جانا, واقعاً اگر میں بحث میں چلا گیا تو ٹائم نکل جائے. دلیل کیسی؟ ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ قتل گاہ مولا. اچھا, اگر مسجد میں جا کے نہیں نماز پڑھو گے تو پھر کہاں جا کے نماز پڑھو گے؟ میدان میں جا کے. میدان میں تو مولا کے فرزند حسین کو قتل کیا گیا. آپ یقین مانیں گے, ہمارے ایک دوست مسجد کوفہ میں اعمال کیے, باہر آئے اور وہ ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے, اسی خوارجی سوچ, معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, باہر کھڑے ہوئے, مسکرا کے کہا نماز پڑھ لی کوفے کی مسجد میں؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ پڑھ لی. کہا نماز پڑھ لی مسجد میں تو پھر آپ نے سجدہ شکر بھی کیا ہوگا؟ کہا بہرحال یہ مستحب ہے, نماز کے بعد میں نے سجدہ شکر بھی کیا. تو مسکرا کے بڑے جلے ہوئے لہجے میں کہتا ہے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہاں جہاں علی کو قتل کیا گیا آپ سجدہ شکر کر کے آ رہے تھے. اسے یہی نہیں پتا کہ اسی مسجد کوفہ کے اندر مقام سید الساجدین بھی ہے, مقام امام صادق بھی ہے, مقام امام زمانہ بھی, اور انبیاء کے مقامات ہیں. کیا انہوں نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا ہوگا؟ چلیے انبیاء کا زمانہ پہلے ہے تو چوتھے امام کا زمانہ تو بعد کا ہے, چھٹے امام کا زمانہ تو بعد کا ہے. تو اماموں کو نہیں معلوم لیکن ان کو معلوم. دیکھیے طرز فکر ہے کہ جو خطرناک ہے. طرز فکر ہے کہ بظاہر افراد موجود ہیں اسی مذہب کے ماننے والے, لیکن فکر اس مذہب کی نہیں ہے, فکر کہیں اور سے آ رہی ہے. بس آخری مثال دو. مثلا یہاں تک کہا گیا کہ صاحب ہم عید نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ اس لیے کہ 21 رمضان کو میرا مولا شہید ہوا اور یہ 40واں مولا کا, میں تو عید نہیں مناؤں گا. تمہیں مولا سے زیادہ محبت ہو گئی ہے کس سے؟ 8ویں امام سے. اس لیے کہ کیا 8ویں امام کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ مامون نے کہا تھا کہ اب اس دفعہ اس سال آپ نماز پڑھائیں عید کی,
تو امام کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، بڑا اچھا بہانہ تھا، کہتے تھے بھائی میرے جد علی کو 21 رمضان میں شہید کیا گیا، میں ان کے چہلم میں بیٹھا ہوا. لیکن کوئی تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملتا. ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ امام پوری شان و شوکت کے ساتھ اس انداز میں گئے اور اس طریقے سے پورا ہجوم روتا ہوا چلا کہ ایک مرتبہ مامون کو خوف طاری ہو گیا اور امام کو بہانے سے واپس بلا لیا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اور آخری بات، کیا انداز تھا خوارج کا؟ عمل بہت زیادہ ہے، بہت عمل. اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ واقعی عمل بہت زیادہ ہے. بھائی برا مت مانیے گا، واقعی میں پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے. دیکھیے بات کیا ہے، اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں اکثر، فرض کیجئے کہ دن کے وقت ایک موٹر سائیکل والا آ رہا، ہیڈ لائٹ جلی ہوئی، تو آپ کو ذرا سا بھی احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، آپ اس کو اشارہ کر دیتے کہ تمہاری لائٹ جل رہی، بند کر دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس کو جانتے تک نہیں. لیکن اس ہمدردی میں کہ اس کی لائٹ کی جو بیٹری وغیرہ ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، وہ ضائع نہ ہو، آپ اس کو بچا دیتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی میں چاہتا ہی ہوں، میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوں، لیکن جس طریقے سے ایک ایسے موٹر سائیکلسٹ کو کہ جس سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں، اشارہ کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی تم اپنی لائٹ کو بند کر دو، اس وقت لائٹ جلانے کا موقع نہیں ہے، بلا وجہ اپنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہے ہو. تو وہ کہ جن سے ہمارا ایمانی رابطہ ہے، اس لیے کہ جو جیسا بھی ہے، جب علی کا ماننے والا ہے تو ہمارے دل کے ساتھ، جب حسین پر ماتم کرنے والا ہے تو ہمارے دل کے ساتھ، جب سیدہ کے حق کے لٹنے پر فریاد کرنے والا ہے تو ہمارے دل کے ساتھ. تو جب ایک موٹر سائیکلسٹ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، فکر رکھتے ہیں کہ مثلا تمہاری انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، تو وہ کہ جو ایمان کی منزلوں میں اتنی زحمتیں اٹھا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم وہ علی کے ٹریک پر باقی رہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کا. عمل بہت زیادہ ہے. آخری غلطی، عمل بہت ہے، بہت عمل. اس میں سب آ جائیں گے. اس میں وہ بھی آ جائے گا کہ جو بہت زیادہ مستحبات پر عمل کرتا ہے، بہت زیادہ قرآن کی قرات کرتا ہے، بہت زیادہ دعائیں ندبہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ مفاتی کی دعائیں پڑھتا ہے. یاد رکھیے گا، میری بات ہوئی تھی ایک عالم سے، کسی گفتگو کے دوران انہوں نے بڑا اہم جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے مجتہدین کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ مومنین گناہ نہ کریں، حرام نہ کریں. ان کی توجہ اتنی زیادہ اس پر نہیں ہوتی کہ نماز شب بھی پڑھو، دعائیں ندبہ بھی پڑھو، اس لیے کہ ایسی نماز شب کا کیا فائدہ کہ ساتھ میں بڑے بڑے گناہ چل رہے ہیں. کتنے ہی ایسے مومن آپ کو دکھائی دیں گے نماز شب پڑھ رہے ہیں، بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں. کتنے ہی مومن ہیں آپ کو ایسے دکھائی دیں گے کہ جو بڑے جھوم جھوم کے مثلا مرثیے پڑھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سیدہ ہی کا حق کھا رہے ہیں. تو مجتہد کی ذمہ داری کیا ہے؟ گناہ بتانا. یہ ایک ذہن میں رکھیے گا، اس چیز کو، تصور کو ذہن میں رکھیے گا. وہ کوئی جمالیاتی تصورات اور جمالیاتی پہلوؤں کو بتانے نہیں بیٹھا شریعت، وہ صرف یہ بتانے بیٹھا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو ایک بہت بڑی غلطی جو خوارج کی تھی وہ یہ تھی، میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو. ایک بہت بڑی غلطی جو خوارج کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، عمل بہت زیادہ، لیکن عمل کو جو چیز صحیح ٹریک پر رکھتی وہ ہے علم. علم حاصل کرنے کی کوئی زحمت نہیں. اور حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من عمل بغیر علم، جس نے عمل کیا بغیر علم حاصل کیے، فما یفسد اکثر مما یصلحہ، تو معاشرے میں جو وہ فساد پھیلائے گا اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو وہ تھوڑی بہت اصلاح کر پائے. ایک اور روایت سن لیجئے میرے مولا، کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہو. کسر ظہری رجلان، کون کہہ رہا ہے؟ فاتح خیبر. کوئی پہلوان جیت نہیں تھا کالی سے، بڑے بڑے آ گئے مرحب و انتر. لیکن علی کیا فرما رہا ہے؟ ایک ہے بلکہ دو ہیں کہ جو میری کمر کو توڑ دیتے.
کسرا ظہری رجلان، دو آدمیوں نے علی کی کمر کو توڑ دیا، عالم متحتک وجاہل متنسک۔ عالم متحتک کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں بے عمل عالم، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ بے عمل عالم تو خیر عالم ہی کہلانے کے لائق نہیں۔ عالم متحتک یعنی وہ عالم جو اپنی عزت کا خیال نہ رکھے، جو اپنے وقار کا، اپنی عظمت کا خیال نہ رکھے۔ وجاہل متنسک، اور وہ جاہل جو بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے، جاہل ہے، عمل بہت زیادہ کرنے والا ہے۔ کس طرح کمر کو توڑا ہے آگے مولا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم اپنے رویے سے لوگوں کو علم سے دور کرتا، اور وہ جاہل اپنی عبادتوں کی کثرت کے ذریعے سے جہل سے قریب کرتا ہے۔ اور جب معاشرے سے علم ختم ہو جائے، جہل آ جائے، تو جب مولا سے کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ بتائیے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، کتنی بڑی فہرست بنی گی مولا کے دشمنوں کی۔ ارے مولا کے دشمن تو وہاں تک پہنچے تھے کہ جب حسین نے پوچھا تھا میں نے تمہارا کیا بگاڑا، تو یہی جواب دیا تھا نا کہ آپ کے بابا کا بدلہ ہم لینے کے لیے آئے۔ کتنی بڑی فہرست! تو مولا نے کس کا نام لیا؟ امیر شام کا نام لے سکتے اور دوسرے افراد کا نام لے سکتے۔ مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون؟ امام جواب دیتے ہیں سنو، میرا سب سے بڑا دشمن ہے جہالت۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر اگرچہ میں ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتا، وہ ایکیڈمک ایجوکیشنز کو وہ بھی اپنے مقام پر ضرور اہم، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ان تمام چیزوں سے وہ ہے حلال خدا کا جاننا اور حرام خدا کا جاننا۔ بس آخری بات کہوں اور ربط مسائل کروں، اور وہی کہ ایک مرتبہ بہت دفعہ یہاں کی جو میرے سامنے مجمع ہے انہوں نے سنی ہوگی یہ بات، لیکن کچھ نئے لوگ اگر آئے ہیں تو انہوں نے شاید یہ بات نہ سنی، کہ پوچھا رسول خدا سے یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے بڑا چور کون ہے چوری کرنے والوں میں؟ معذرت کے ساتھ رسول خدا نے پوچھا یہ بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے چوری کرنے والوں میں؟ قیلا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے جھوٹ بولنے والوں میں؟ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں معلوم۔ اچھا پھر یہ بتا دو کہ سب سے بڑا کنجوس کون ہے کنجوسی کرنے والوں میں؟ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں معلوم۔ آپ بتائیے۔ رسول خدا نے جواب دیا سنو، سب سے بڑا چور چوری کرنے والوں میں وہ ہے کہ جو رکوع کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے۔ برحال یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے اس کی تو بات چھوڑ دیجئے، فرمایا کہ جو رکوع کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے، ابھی جھکا نہیں ہے اور ذکر شروع ہو گیا، ابھی اٹھا نہیں ہے اور ذکر چل رہا، ہل رہا ہے اور احتیاط نہیں کر رہا، شرائط کی رعایت نہیں کر رہا، رسول فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا چور ہے۔ کیوں سب سے بڑا چور ہے؟ اس لیے کہ اور تو بندوں کے مال میں نقب لگاتے ہیں، یہ بدبخت وہ ہے جو خدا کے مال میں نقب لگاتا ہے۔ اور سنو سب سے بڑا جھوٹا جھوٹ بولنے والوں میں کون؟ ابھی میرے انداز ہے، میرے الفاظ ہیں یا میرے استاد محترم کا انداز، کہ سب سے بڑا جھوٹا جھوٹ بولنے والوں میں وہ ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ اگلی گورنمنٹ کس کی آ رہی ہے، بہت آرام سے بیٹھ کر پورا جو ہے اینالائز کرے گا، بتا دے گا آپ کو پولیٹکس کہاں جا رہی ہے، 30 نومبر کو کیا ہونے والا، پورا اینالائز کر کے بتا دے گا یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اس وقت مائکروسافٹ جو ہے اس کی کون سی جو ہے چیز آنے والی، کون سا گیجٹ آنے والا، پوری اس کو نالج، آئی ٹی کے بارے میں اس کو پوری نالج، دنیا کے بارے میں اس کو پوری نالج، پالیٹکس کے بارے میں اس کو پوری نالج۔ رسول کا جملہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب اس سے ہر چیز کا سوال کیا جائے ہر چیز کے بارے میں جواب دے دے گا، لیکن جب اس سے پوچھا جائے اتنا بتا حلال خدا کیا ہے حرام خدا کیا ہے، تو ایک مرتبہ بغلیں جھانک کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو یہ جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور
اس روایت کے حسن ختام کے لیے سب سے بڑا کنجوس کنجوسی کرنے والوں میں کون؟ سنو، سب سے بڑا کنجوس کنجوسی کرنے والوں میں وہ ہے کہ جب اس کے سامنے میرا اور میری آل کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. درود پڑھ دینا. تو علم کیسے، کس طرح، کہاں، یہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اگر بیان کر پایا. تو جو آل پر درود نہ بھیجے، جو رسول پر درود نہ بھیجے، وہ کنجوس ترین آدمی. اور جو ان کا احترام کر لے تو پھر خدا اس پر کس طریقے سے اور یہ آل محمد کرم کرتے. ایران میں کچھ سلسلے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایران پر حکومت کی. دو بڑے سلسلے ہیں. پہلوی بھی اتنا بڑا خاندان نہیں، اتنا بڑا سلطنت کا وہ نہیں تھا سلسلہ بادشاہت کا. ساسانی بھی گزرے ہیں لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں رہے. پورے ایران پر بھی وہ حکومت نہیں کرنے والے تھے. لیکن دو بڑے سلسلے بہت مشہور. ایک ہے صفوی سلسلہ. صفوی سلسلہ وہ ہے کہ جس نے ایران میں مذہب شیعت کو سرکاری حیثیت دی. لہذا بہت زیادہ آج کل چینلز کے اندر صفویوں کے خلاف زہر کو اگلا جاتا. ایران جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکلا ہی ان کی وجہ سے. نہ یہ اس کو شیعہ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے اور نہ یہ سارے مسائل ہوتے. ایک بہت بڑا احسان ہے صفوی حکمرانوں کا. دوسرا جو سلسلہ ہے صفوی حکمرانوں کے بعد وہ ہے قاجاریہ سلسلہ. اور قاجار میں ایک بادشاہ گزرا کہ جس کا نام ہے ناصر الدین شاہ. ناصر الدین شاہ کا ایک صدر اعظم تھا. جو بادشاہ اور سلاطین ہوتے ہیں آج بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے صدر وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ناصر الدین شاہ قاجار، اس کا جو صدر اعظم تھا اس کا نام تھا مرزا تقی خان، اور جو امیر کبیر کے نام سے مشہور. ملی اعتبار سے ایران کی ترقی میں اور ایران کے لیے بہت زیادہ سود مند رہا. بہت زیادہ وفادار تھا ایران. اور حتیٰ انقلاب کے بعد بھی بعض افراد جو انقلاب سے پہلے تھے جن کی بہت عزت کی جاتی، جن کے اوپر باقاعدہ سیریلز تک بنائی گئی، ان میں سے ایک امیر کبیر کی شخصیت. امیر کبیر درباری اس سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے. میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. درباری اس سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے اور بادشاہ کے کان بھرتے رہتے تھے. ایک دن بادشاہ بگڑ گیا اور ان کی سازشیں رنگ لائیں. بادشاہ نے اس کو معزول کر دیا اور یہ معزول ہو کے بہت چھوٹے والے کسی منصب پر آ گئے. اور اس کے بعد بہرحال معزولی کے بعد یہ کاشان چلا گیا. جب یہ کاشان میں گیا تو درباریوں نے اس پر بھی بس نہیں کی. سازشیوں میں نہ صرف درباری تھے بلکہ بادشاہ کی ماں بھی شامل ہے. اور اس کی تقی خان کی جو زوجہ تھی وہ بادشاہ کی بہن تھی. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ کاشان چلے گئے، کاشان کے حمام میں سازش کر کے ان کو قتل کیا گیا بہیمانہ انداز میں، کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو کاٹا اور کافی دیر تک ایسے ہی چھوڑ دیا. اور جب بہت خون بہ گیا تو پھر کپڑے کے ذریعے سے ان کے گلے کو دبایا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا. شہید کا لفظ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے بلکہ ان کو شہید کہا جاتا ہے. بہت خدمات ہیں ایران کے لیے. ابھی تک ان کی عزت علماء کرتے ہیں، مراجع کرتے ہیں امیر کبیر. اور بعد میں بہرحال ان کو پھر ایران میں دفن کیا گیا. لیکن ان کی زوجہ کے اصرار پر پھر ان کا جنازہ کربلا لے جایا گیا. اور کربلا میں اس حجرے میں ان کا جنازہ یا ان کی قبر بنائی گئی کہ جس حجرے کا دروازہ بالکل زری کے سامنے کھلتا. مصائب کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ آیت اللہ عراقی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں امیر کبیر کو دیکھا.
لیکن اس حالت میں کہ انتہائی باعظمت، انتہائی بلند مرتبے کے ساتھ، انتہائی جلالت کے ساتھ عالم برزخ. تو میں نے امیر کبیر سے پوچھا کہ یہ جو تمہیں اتنا مرتبہ ملا ہے، اتنی عظمت ملی ہے، کیا یہ اس لیے ملی ہے کہ تمہیں مظلومانہ قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا؟ امیر کبیر مسکرا کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ وجہ نہیں. کہا اچھا پھر اس لیے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے کہ تم نے کچھ گمراہ فرقوں کی بیخ کنی کی تھی. کل جو میں نے بات کی تھی علی محمد باب، فرقہ بابیت کا بنانے والا ایران میں، اس کا سر انہوں نے کچلا امیر کبیر. کیا یہ وجہ؟ مسکرا کے کہا کہ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں. تو آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کے پوچھا پھر بتاؤ آخر یہ کس بات کا صلہ؟ کہا کہ یہ میرے آقا حسین کا تحفہ ہے. یہ میرے آقا حسین کا تحفہ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ہاں، جس وقت میرے ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو کاٹا گیا اور جب میرا خون بہت زیادہ بہہ گیا تو مجھ پر شدت سے پیاس کا غلبہ ہوا. مجھے پیاس لگی بہت زیادہ اور میں نے چاہا کہ پلٹ کر ان لوگوں سے کہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو. اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اے مرزا تقی خان، تیری چند رگیں کٹی اور تجھے اتنی پیاس لگی. سوچ، فاطمہ کا لال سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھا، کہیں پر تلوار، کہیں پر نیزے کے زخم، کہیں پر تیر چبھے ہوئے، کہیں پر پتھروں کے زخم. بس مرزا تقی خان کہتا ہے میں نے سوچا کہ ایمان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. مجھے حیا آ گئی، مجھے شرم آ گئی اور میں نے پانی نہیں مانگا اور پیاسا ہی میں اس دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد جب مجھے قبر میں اتارا گیا اور میرے سر کو خاک پہ رکھا گیا تو میں نے دیکھا میرا آقا حسین تشریف لایا اور میرے آقا نے مجھ سے کہا اے مرزا تقی خان، تم نے ہماری پیاس کا احترام کیا، تم نے اس عالم میں بھی پانی نہیں مانگا، تم نے ہم پر آنسو بہائے، یہ لو یہ ہماری طرف سے ہدیہ، اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور یہ فرما دیا قیامت تک کے لیے یہ تمہارے لیے جبران. بس یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، امیر کبیر ایک عام مومن، تھوڑی سی معرفت تشنگی امام جو اس کو ہو گئی تو خون بہ رہا لیکن حیا آتی ہے اور ایک مرتبہ پانی پینے سے انکار کرتا ہے، پانی کا تقاضا نہیں کرتا. تھوڑی سی معرفت ہے نا. سوچئے سجاد سے زیادہ کسی کو معرفت ہوگی؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے یہ 35 سال سجاد پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، روزہ کھولنے بیٹھتے تھے، افطار کا پانی آتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے، روٹی گیلی ہو جاتی تھی. تو اب سمجھ میں آتا ہے سجاد کو معرفت ہے میرے بابا پر پیاس کا غلبہ کیسا ہوگا، میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا ہوگا کیسی پیاس لگی ہوگی. اس لیے کہ سجاد کا یہ جملہ نفس المحموم میں ملتا ہے، میرے بابا کو اتنی پیاس لگ رہی تھی کہ جب آسمان کی جانب دیکھتے تھے میرے بابا حسین کو آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، دھواں دکھائی دیتا تھا. لیکن یہاں پر رک کر ایک اور منزل کی جانب لے جانا چاہتا ہوں. تو ایسی معرفت ہے شدت پیاس حسین کی سجاد کو 35 سال گریا کیا ہے. تو سوچئے گا صحیح، جس وقت کسی نے پوچھا سجاد سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا تھا، تو نہ حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا جس پر 35 سال آنسو بہائے، نہ عباس کا تذکرہ کیا، نہ عاشور کا تذکرہ کیا. کہا تو اتنا کہا، عابد نے 3 بار کہا شام شام شام. سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے. بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر واحشرنا مع المتقين والأبرار. وصل اللهم على محمد وآله الأطهار. ماتم حسین.